جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ سیگمنٹ ہے معلومات ہی معلومات۔ چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ روزانہ ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ معلومات ہی معلومات یعنی کوئی سیگمنٹ اور اس کا بمپر نہیں چلا، دیکھا آپ نے بمپر نہیں چلا، اس کی وجہ بتائیں گے تو میں آپ کو 10 نمبر دوں گا۔ بہرحال ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ 3 کنٹسٹنٹ ہیں حسب معمول، جن میں کنٹسٹنٹ اے یعنی فہد اصغر کریسنٹ گرامر سے آپ کا تعلق ہے، کنٹسٹنٹ بی ایم منیب حسن NED یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، کنٹسٹنٹ سی ایم جواد کامرس کالج سے آپ کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ آپ تینوں کا، آپ تشریف لائے، مجھے یقین ہے آپ تیار ہیں، بی کانفیڈنٹ۔ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور جب جو جواب آتا ہے وہی دینا، کیونکہ ورنہ -10 ہو جائیں گے، نیگیٹو مارکنگ کل بھی بہت سارے بچے لینے پڑ گئے ہم کو، تو ایسا نہ کیجیے گا، جو آتا ہے اس کو وثوق سے جواب دیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو نہیں آتا اس سے اگنور کریں، سمجھداری سے کھیلیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مہمانان ذی وقار، قاری صاحب کا میں اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں، عامر بھائی کے اور میری گزارش پہ آپ رک گئے، الحاج قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب تشریف فرمائیں، بچوں کا حوصلہ بڑھے گا، ویسے پریشر بھی بڑھتا ہے آپ کے ہونے سے، یہ بات شخصیت ایسی بیٹھی ہوتی ہے نا سامنے، حوصلہ بھی بڑھتا ہے اور پریشر بھی بڑھتا ہے کہ قاری صاحب بیٹھے ہیں۔ اور جناب مفتی احسن نوید نیازی صاحب جو ہمارے ساتھ علماء کے سیگمنٹ کی زینت ہیں، مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما ہے، اور آج انشاءاللہ قاری صاحب، مفتی صاحب اور الحاج محمد عامر فیاضی صاحب، تینوں حضرات ایک ایک سوال کریں گے کوئز میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم بزر راؤنڈ۔ قاری صاحب پہلا سوال آپ کر رہے ہیں جی، تینوں 1 منٹ پہلے اپنی بزر چیک کرائیں، ٹھیک ہے۔ تینوں کی بزر سیم ہو گئی آج، ڈور بیلز کہاں گئی ہماری، ڈور بیلز کہاں چلی گئی؟ اچھا منگوائی، جو اسماعیل بھائی کہہ رہے ہیں منگوائی، آپ ذرا چیک کریں، آپ چیک کریں، آپ چیک، او ہو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال عامر بھائی دیکھنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو چلیں قاری صاحب پہلا سوال۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورت الرحمن، اس میں ایک آیت آئی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ کتنی بار ایز اٹ از دہرائی گئی ہے؟ میں آپ کو آپشن بھی دے دیتا ہوں اگر آپ جی آپشن بھی دے رہے ہیں قاری صاحب، آپشن بھی دے رہے ہیں۔ 21 بار دہرائی گئی ہے، 31 بار دہرائی گئی ہے، یا 41 بار دہرائی گئی؟ جی پہلے بی بتائیے، بی آپ بتائیے۔ 31 مرتبہ۔ بالکل صحیح جواب، درست جواب، اور 10 نمبر کنٹیسٹنٹ بی نے آتے ہی پا لیے۔ بہرحال تیار تو مطلب یہ وہ ریڈی ٹو موو والی پوزیشن میں ہیں یہ لوگ، بس آئے اور ہم اپنی موو دیں۔ بہرحال مفتی احسن نوید نیازی صاحب کیا سوال ہے؟ مشہور محدث جنہیں امیر المومنین فی الحدیث بھی کہا جاتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ، ان کا اصل نامی کیا ہے؟ جی کس نے؟ محمد بن اسماعیل۔ جی محمد بن اسماعیل۔ جواب درست ہے، جواب درست ہے، اور 10 نمبر کنٹیسٹنٹ سی کو دیجئے جناب، ماشاءاللہ۔ 10 نمبر۔ اب آئے ہیں جناب الحاج محمد عامر فیاضی صاحب، اور دیکھیے کیا سوال کرتے ہیں۔ کی محمد سے وفا، جی پہلے تو یہ بتائیں کہ ان کا سوال کیا ہے، نہیں فرسٹ آف آل اگر سوال غلط ہوا -10 دے دیں گے وہ آپ کو اس وقت۔ جی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، شیر پورا جی کون ہے؟ سی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ لہو قلم نہیں، اس کو لو قلم تیرے، بہرحال درست۔ اچھا ماشاءاللہ آپ بھی کمال کیا تھے، وہ کریٹیو بات، فوراً جواب بدل۔ سوال آپ کے ذہن میں کیا تھا اور آپ نے سوال کیا کیا آج؟ زبردست بات، بہت اچھا ہوا۔ چلیں جی کنٹیسٹنٹ سی 20 نمبر کے ساتھ آگے، اور آپ کو یاد ہوگا عامر بھائی آڈیشن میں بھی یہ لڑکا بڑا پھرتیلا، بڑا ایکٹیو، اور آج بھی مجھے لگ رہا ہے کہ بچہ کچھ کر کے دکھائے گا، مجھے لگ رہا ہے مجھے آج ماشاءاللہ بڑے ذہین بچے آئے بڑے ذہین بچے۔ اب دیکھیں اب سوالات اتنے ذہین بچے ہیں اور سوالات اتنے آسان ہیں میرے پاس۔ چلیں سلیکشن راؤنڈ ہوتا ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ کا نام کنٹیسٹنٹ سی پہلے بجائے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ۔ درست جواب، 10 نمبر اور آپ کے پاس۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سی؟ حضرت آمنہ۔ درست جواب۔ اتنے آسان سوال ہے لیکن بزر بجانے میں جو آپ غلط بجانے میں بھی آپ کو پتا ہے پھر وہ ہو گیا، تو یہ قسمت والا کھیل چل رہا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے بجا دی سوال کچھ اور ہوا تو بھی -10، وہ بیچارے سمجھداری کر رہے ہیں، اور وہ جو ہمارے پھرتیلے کھلاڑی ہیں بڑی تنظیم ماشاءاللہ خوش بھی کانفیڈنس بڑھ رہا۔ دیکھیں مسکرانے سے نا ماحول اچھا رہتا ہے، میں یہی عامر بھائی کو سمجھا رہا ہوں، آپ بھی سمجھائیں گے۔ نو رسک نو گین۔ ہاں ظاہر ہے۔ اچھا جی بی بی حلیمہ سی اے، اب آپ کو یہ بتانا ہے میرا سوال کیا ہے، اگر وہ میرا سوال نہ ہوا تو آپ کو 10 نمبر مائنس ہو جائیں گے، بتائیے۔ بی بی حلیمہ، او مائی گاڈ، تو بزر دبانا اتنی جلدی نہیں کرو بیٹا، میں آپ کہیں تو معاف کر دوں کیونکہ صرف نام سوال پورا کر لینا، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے۔ یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ ہے، اگر سوال ایسا ہوا
کہ جو آپ کو نہ پتا ہوا تو آپ کے -10 ہو جائیں گے. بی بی حلیمہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ؟ اے سی 4 سال. درست جواب، درست جواب، درست جواب. 10 نمبر پھر آپ کے ہوئے. بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی سمجھداری کے ساتھ کھیلتے ہوئے کنٹیسٹنٹ سی. بی بی حلیمہ کے پاس حضور 4 سال تک تو رہے، لیکن کون سے قبیلے میں رہے؟ جی بی. بنو سعد. درست جواب. 10 نمبر آپ کے ہوئے کنٹیسٹنٹ بی کے. پاکستان کا سب سے بڑا قبرستان کنٹیسٹنٹ سی. میانی کر کے کچھ ہے، مکلی یا کچھ کر کے پروننسیشن تھوڑی مشکل ہوئی. ہاں، مکلی. میانی مکلی. بہرحال چلو مکلی درست جواب. مکلی کا قبرستان صوبہ سندھ کا. درست جواب. 10 نمبر پھر آپ کے ہوئے. میانی تو لاہور میں. میان، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں میانی یا مکلی کر کے، تو کیا کریں؟ دے دیں مکلی. یا مکلی دے دیں؟ بہرحال جواب زبان پہ آ گیا. میانی بھائی الگ ہے، دیکھیں جی جی. میانی الگ ہے اور مکلی. بہرحال آپ نے کہا تو چلے ہم نے دے دیا. اچھا جی اب آتے ہیں چلیں میں بھی روسٹم پہ آیا تو عامر بھائی تھوڑا سا ماحول صحیح ہے نا، تاکہ میں بھی اسٹوڈنٹ ہی لگوں. آپ لوگ بھی نہیں ایسا کریے گا نا. ایک بزر میرے پاس نہیں ہے، لیکن ایک آدھ سوال مجھ سے بھی کر لیجیے گا تاکہ میں بھی ان کی طرح محسوس کروں کہ میں بھی کوئی ونر ہوں یا میں بھی کوئی کنٹیسٹنٹ ہوں. بہرحال اچھا جی، پاکستان کا سب سے بڑا قبرستان تو آپ نے بتا دیا. اچھا پھر دو بھائی 5 منٹ آگے چل رہا ہے لڑکا ماشاءاللہ. جی ٹی روڈ کس کا مخفف ہے؟ گرینڈ ٹرنک روڈ. درست جواب. 10 نمبر پھر آپ کے ہوئے. پاکستان کے جی ٹی روڈ کی تعمیر کس نے کروائی؟ دونوں نے ایک ساتھ بجایا. بی جی بی. شیر شاہ سوری کے عہد میں. شیر شاہ سوری. درست جواب. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جو سڑک ہماری اس ہمارے آفس تک آتی ہے، اس سڑک کا نام بھی شیر شاہ سوری روڈ ہے. سر شیر شاہ سوری نے گرینڈ ٹرک روڈ بنوایا تھا اور اس کا پاکستانیوں نے جو حال کیا ہے آپ کو یاد ہوگا. آخری مرتبہ پیر محل کے سفر میں عامر بھائی جی ٹی روڈ، اور آپ کہہ رہے تھے یہ جی ٹی روڈ کا بہرحال اللہ ہی حافظ ہے. بہرحال اب جی ٹی روڈ کی نئے سرے سے سر نو تعمیر ہونے جا رہی ہے کچھ عرصے میں. اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہو. قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار کہاں واقع؟ اچھا سوال اتنا آسان ہے پوچھتے ہوئے بھی. کراچی میں. کراچی. درست جواب. درست جواب. اور مشہور محدث امام بخاری کا نام ہو چکا ہے؟ نہیں ہو گیا. نہیں وہ تو ہو چکا ہے. مشہور محدث امام بخاری کا تعلق کس شہر سے ہے؟ بی بخارا. مفتی احسن نوید نیازی صاحب. چل جائے گا لیکن اب ظاہر تو ہاں اب تو وہ تبدیل ہے. اب خرطنگ کہتے ہیں. لیکن بخارا. بہرحال درست جواب. 10 نمبر آپ کے ہوئے. اور کنٹیسٹنٹ اے یہ بھی نو ڈاؤٹ عامر بھائی یہ بہت ٹیلنٹڈ بچہ تھا، لیکن آج نہ جانے قاری صاحب اور مفتی صاحب یہ تھوڑا سا پیچھے رہ گئے. بہرحال آخری سوال بزر راؤنڈ کا. امام مسلم کا نام بتائیے. کنٹیسٹنٹ سی آپ ہی بتائیے. اب بتانا پڑے گا. -10 ہو جائے. ابو موسیٰ. امام ابو موسیٰ. نہیں بالکل غلط جواب ہے. بالکل. چلیں ایک اور بتا دیں. ہنٹ دے. ہاں بولو. سر اگر ہنٹ مل جائے کچھ. ابھی آپ صحیح بول رہے ہو جو آپ بول رہے ہو. ابھی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ امام ابو موسیٰ. نہیں یہ نہیں کہا آپ نے. ابھی آپ پہلے کوئی اور نام دہرا رہے تھے. چلو بہرحال اب اسے غلط کنسیڈر کیا سوال میں ہی جواب. سوال میں ہی جواب. امام مسلم ہے. امام مسلم بن حجاج نیشا پوری آپ کا نام ہے. -10 ہو گئے، لیکن ان کو -10 سے کیا فرق پڑے گا. بہرحال بس راؤنڈ چلیں کوئی بات نہیں. ویژول راؤنڈ کی طرف آئیے اور دکھائیے جناب اسماعیل جلالی صاحب. اور جی بتائیے اپنا کنٹیسٹنٹ اے آپ کے لیے سوال ہے. آپ دونوں غور نہ کریں ورنہ اگلا سوال میں آپ الجھ جائیں گے. جی بتائیے کنٹیسٹنٹ اے. ہنٹ دیجیے گا. جی ہنٹ دوں آپ کو. یہ ایک عمارت ہے جس میں سرکاری دفاتر کا ہجوم ہے. ہجوم دفاتر سرکار اعلیٰ اس میں موجود ہے. کراچی میں ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا آفس بھی یہاں پر ہے اور بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں ہوتے ہیں. کراچی کے بالکل سینٹر مرکز یعنی گلشن اقبال میں ہے. اس کے بالکل سامنے پی آئی اے پلانیٹوریم یعنی کہ سیوک سینٹر موجود ہے. اب اس سے زیادہ تو بیٹا یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ پروگرام کے بعد چلیں، میں آپ کو یہاں لے جاؤں. بالکل ایکسپو سینٹر کے سامنے. سیوک سینٹر، ایکسپو سینٹر. بتائیے. مشرق سینٹر اس کے برابر میں. آپ چلیں کوئی بات نہیں بیٹا. یہ سیوک سینٹر چلو کوئی بات. نیکسٹ ویژول بڑا آسان تھا یہ تو آپ گزر میرے خیال. چلیں جی یہ کون صاحب ہیں کنٹیسٹنٹ بی بتائیے. لیاقت علی خان. واہ
نہیں جواب تو مشکل نہیں تھا, آسان تھا, لیکن یہ ہے کہ کون نہیں جانتا حضرت کو. درست جواب. 10 نمبر آپ کے. کنٹیسٹنٹ سی آپ کے لیے اگلا ویژول. او مائی مزار قائد. یار قسمت ساری تمہارے پلڑے میں آج, ساری بازی تمہارے حصے میں. مطلب کچھ نہ کچھ تو دعائیں لے کر آئے ہو امی ابو سے, ہیں چلو ہاں لے کر آئے ہو, واقعی لے کر آئے لڑکا. بتا رہے ہیئر اسٹائل بتا رہا آپ کا. جی بالکل 10 نمبر پھر آپ کے ہوئے. اور کنٹیسٹنٹ اے یہ ویژول آپ کے لیے. یہ کون سا پھل ہے؟ میں کلو دوں آپ کو. اس کا پیڑ میرے گھر میں تھا اور یہ اگتے تھے, ہم کھاتے تھے. یہ ٹوٹ کے بھی گر جاتے ہیں جب یہ زیادہ پکتے ہیں نا, نرم ہو جاتے ہیں, ٹوٹ کے گر جاتے ہیں. بہرحال یہ بہت کم آتا ہے اور مطلب ریزیمبلنس ہے اس کی. میں کیا ہاں یہ بہت شریف پھل ہے. یہ اس سے بڑا کلو جو عامر فیاضی صاحب نے دے دیا نا. ہاں اگر آپ یہ پھل کھاتے نا تو آج یہ نوبت نہ آتی. تو ہاں ادائیں. اچھا ایک بات بتاؤں, اگر آپ یہ پھل کھاتے نا تو یہ آج یہ نوبت نہ آتی. ایک تو آپ کی صحت, ذہانت, فطانت سب پہ یہ اثر انداز ہوتا. دوسرا آپ اس کا جواب دے پاتے. اس کو شریفہ کہتے ہیں. شریفہ یہ بہت جو ہے نا لذیذ ہوتا ہے اور اس کے اندر بڑے بڑے بیج ہوتے ہیں بلیک کلر کے. تو بہت کھایا ہے, گھر میں تھا پیڑ. کسٹرڈ ایپل بھی کہا جاتا ہے اس کو. کنٹیسٹنٹ بی آپ کے لیے اگلا ویژول. بتائیے کنٹیسٹنٹ بی. یہ ایک مسجد ہے, یہ ایک عظیم اور قدیم مسجد ہے اور شاہکار ہے پاکستان کی ان عمارتوں میں سے ایک کہ جنہیں بادشاہان وقت نے بنایا تھا اپنے زمانے, اور آج تک یہ مجسمہ اپنے شد و مت کے ساتھ موجود ہے. اور یہاں پر ہم نے اور جناب نے کافی شوٹنگز بھی کی, اور بھی یہاں پہ شوٹنگز ہوتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ آثار قدیمہ میں ایک عظیم شاہکار ہے. سر کوئی ہنٹ دے دیں آپ کو. جی سر. مکلی سے متصل ہے یہ. سر شاہ جہانی مسجد ٹھٹھا. درست جواب. آپ کی کلو پہ آ جاؤ. ماشاءاللہ درست جواب. 10 نمبر آپ کی. کنٹیسٹنٹ سی اگلا ویژول آپ کے لیے. نیکسٹ جی بتائیے. ہنٹ میں نام آ جائے گا یار. مطلب مشکل ہے. خطرناک ہوتا ہے. چمٹ جائے تو چھوڑتا نہیں ہے. بعض اوقات انسان کی سکن ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے. سمندر سے تعلق. سمندر سے تعلق ہے. سمندر میں جیتا ہے. اگر آپ کبھی سمندر میں نہا رہے ہیں اور یہ آپ کے پیروں میں چمٹ جائے تو آپ کو مزہ ہی آ جائے گا. جی نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. آکٹوپس کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے آپ کوئی بات نہیں. اچھے خاصے نمبر ہیں آپ کے پاس, آپ افسوس نہ کریں. جی ریپڈ فائر راؤنڈ کی طرف بڑھیں گے. اگلا راؤنڈ ہے ریپڈ فائر راؤنڈ. اور ریپڈ فائر راؤنڈ میں تینوں کنٹیسٹنٹس کے لیے الگ الگ سوالات ہیں. کنٹیسٹنٹ اے تیار ہیں آپ؟ ٹائمر لگایا جائے. چلیں 3 2 1. باب العلم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت علی. درست. جامع القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ پاس. اچھا فاتح خیبر کون سے صحابی ہیں؟ حضرت علی. درست جواب. حجت الاسلام کس مشہور عالم دین کو کہتے ہیں؟ پاس. احیاء العلوم کتاب کے مصنف کا نام بتائیے. پاس. علامہ ابن خلدون کا نام بتائیے. پاس. جنگ فجار میں قبیلہ قریش کا مقابلہ کس قبیلے سے تھا؟ پاس. پاس نہیں, فیلئر چل رہا ہے آپ کے ساتھ. چلے کوئی بات نہیں, کوئسچنز پاس کیا, کوئی بات ماشاءاللہ. اور محظوظ ہو رہے ہیں سب ہمارے ناظرین بھی, اور ظاہر ہے ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جناب سید نوید الحسن زیدی صاحب بھی آپ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پوٹینشل ہے آج بچوں میں. تو اگلا جو ریپڈ فائر ہے وہ ہے کنٹیسٹنٹ بی آپ کے لیے. تیار ہیں؟ 3 2 1. شام کا دوسرا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمر میں کیا؟ پاس. 25 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کس وجہ سے فرمایا تھا؟ تجارت کی وجہ سے. درست جواب. تجارت کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کا سامان شام لے کر گئے تھے؟ حضرت خدیجہ. درست جواب. کس صحابی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان کی حیا سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں؟ حضرت عثمان. درست جواب. بیر روما کس صحابی نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا؟ حضرت عثمان. درست جواب. تاریخ اسلام میں بحری جنگوں کا آغاز کس خلیفہ راشد کے زمانے میں ہوا؟ حضرت امیر معاویہ. غلط جواب. سفر بارل. ٹھیک ہے, جتنے جوابات آپ نے دیے اتنے نمبرز آپ کو مل گئے. کنٹیسٹنٹ سی یعنی لاسٹ کنٹیسٹنٹ آف تھرڈ سلیکشن راؤنڈ. ریپڈ فائر آپ کے لیے. درست. سفر معراج میں تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس نبی سے ہوئی؟ پاس. سفر معراج میں چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام. درست جواب. کس مسلم سائنسدان کو بابائے کیمیا کہا جاتا ہے؟ الخوارزمی. غلط جواب. علم الجراحت سرجری کے بانی کا نام بتائیے. پاس. الجبرا کے بانی کا نام بتائیے. الخوارزمی. درست جواب. بیت المقدس کس خلیفہ راشد کے زمانے میں فتح ہوا؟ پاس.
ذوالجناحین کس صحابی کا لقب ہے؟ بس ٹھیک ہو گیا. چلیں آپ بزر میں اور اس میں بڑا آپ نے وہ دکھایا ماشاءاللہ, بڑا پرفارمنس کر کے دکھایا, لیکن آپ کی پرفارمنس یہاں کمزور ہو گئی. کوئی بات نہیں, ریپڈ فائر تھا. گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں. میں قاری وزیر قاسمی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, مفتی حسن نوید نیازی صاحب آپ کا تو میں ڈبل شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی کلوز کی وجہ سے بچوں کو آسانی ملی اور جواب دے سکے. جیتنے والے کنٹیسٹنٹ کا نام عبداللہ آپ ہی بتائیں گے کیونکہ سکورنگ آپ کے پاس ہے. بتائیے. میرے خیال سے تو کنٹیسٹنٹ سی جو ہیں وہ آج کے مقابلے کے ونر ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ کیا کیلکولیشن ہے آپ کے پاس؟ اتنی دیر کر رہے ہیں آپ. ناظرین کرام بتا دو چلوں کہ گفٹ ہیمپرز ہیں. اچھا ٹائی ہو گئی. اوفو یہ تو بڑا زبردست سین ہو گیا. ٹائی ہو گئی. کنٹیسٹنٹ بی اور سی کے درمیان ٹائی ہو گئی ہے ناظرین. چونکہ ریپڈ فائر میں انہوں نے بہت اچھے جوابات دیے اور کنٹیسٹنٹ بی اور سی کے درمیان ہو گئی ٹائی, جبکہ کنٹیسٹنٹ سی اتنے بھاری نمبروں سے آگے جا رہے تھے لیکن بال ٹائی ہو گئی. اب سوال کرنا پڑے گا اور دیکھتے ہیں کہ اس سوال میں, یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں. جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں, بھلا پہاڑ کہاں, جانور غریب کہاں. یہ پاکستان کے ایک عظیم مشہور اور قیام پاکستان کے ایک مشہور شاعر کا شعر ہے. بتائیے یہ شاعر کون ہے؟ میں آپ کو اس میں آپشنز دیتا ہوں. علامہ اقبال, لیاقت علی خان یا سر سید احمد خان. جی کنٹیسٹنٹ بی. سر سید احمد خان. غلط جواب. -10 آپ نے کر دیا. میں ایک سوال اور پوچھوں گا. دیکھیں 3 سوال کم از کم 3 سوال. اس کی وجہ یہ ہے ایک سوال سے فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ فوراً کنٹیسٹنٹ سی کہہ رہے ہیں میں جیت گیا ہوں, وہ فوراً تیار ہو گیا میں جیت گیا ہوں. اچھا جی اگلا سوال. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تو 4 تھیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں کتنے بیٹے؟ آپ سے نہیں ہے, کتنے بیٹے؟ سی آپ نے بجایا. جی بتائیے. 3 بیٹے تھے. مفتی صاحب 3. درست جواب. اور اب تو خیر اب تو آپ جیت ہی گئے. کنٹیسٹنٹ سی خود ہی سکورنگ بار. کنٹیسٹنٹ سی یعنی محمد جواد کامرس کالج سے سلیکٹ ہو گئے سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے. بہت مبارک بیٹے. ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کا. آپ ہمارے ساتھ تھے. بس ایک بریک, اور بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات علماء کرام کا سیگمنٹ یعنی بزم قرآن میں. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.